تیز تیز کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہماری آج کی کہانی ہے شہزادہ احمد، عامر بابا اور جادوگرنی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر تھا، دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے کالے بادل اٹھے اور پلک جھپکتے میں آسمان پر چھا گئے۔ یہ کالی کالی گھٹائیں تھیں جنہوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھٹائیں اس قدر گھنگھور تھیں کہ انہوں نے دوپہر کے وقت کو شام کا سہانا منظر بنا دیا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کچھ اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ کر خنکی بھری آوازوں کا مزہ لینے لگے۔ بچوں نے گلیوں میں ایک شور مچا رکھا تھا، ہر طرف چہل پہل ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بادلوں نے برسنا شروع کیا اور بارش موسلا دھار ہونے لگی۔ بارش نے ہر چیز کو جل تھل کر دیا تھا۔ بچے، بوڑھے اور جوان، یہاں تک کہ عورتیں بھی دھوپ کی جھلسا دینے والی حدت سے تنگ آ کر بارش میں نہانے لگیں۔ یہ شاید کوئی ویرانہ تھا جہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس قدر خاموشی تھی کہ بارش کے قطرے گرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں کوئی انسان آدمزاد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دور، بہت دور ایک سایہ ناچ رہا تھا۔ کوئی بے حد خوش تھا اور اس خوشی کے اظہار میں بے حد ناچ رہا تھا۔ اتنے میں سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک آواز سنائی دی۔ آج جادوگروں کی ملکہ بہت خوش ہے۔ آج میرا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ وہ گھڑی آنے والی ہے جس کا میں نے بڑی دیر سے انتظار کیا ہے۔ آج وہ بچی پیدا ہونے والی ہے جس کے بال روز بروز لمبے اور لمبے ہی ہوتے جائیں گے۔ ان بالوں کی وجہ سے ہی وہ شہزادی بنے گی اور پھر میں اس کے ذریعے راج محل پر قبضہ جما لوں گی اور یوں پوری دنیا پر میرا راج ہوگا، صرف میرا۔ میں جادوگروں کی ملکہ، پوری دنیا کی ملکہ بن جاؤں گی۔ تب میری شکتیاں دگنی ہو جائیں گی۔ ہا ہا ہا۔ بارش تھم چکی تھی، آسمان صاف ہو چکا تھا، گھٹائیں برس برس کر واپس جا چکی تھیں۔ اکرم صاحب دفتر ہی میں رک گئے تھے۔ بارش تھمی تو وہ مشکل سے گھر گئے۔ اکرم صاحب نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ان کو ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ان کی بیوی نے خوشخبری سنائی کہ ان کے ہاں ایک ننھی منھی اور بہت ہی پیاری بیٹی نے جنم لیا ہے۔ اکرم صاحب فوراً پالنے کی طرف لپکے۔ دیکھا تو پالنے میں ایک بہت ہی چھوٹی سی گڑیا سو رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچی کے بال پیدائشی سنہرے اور لمبے ہیں۔ اکرم صاحب نے بچی کو پیار کیا اور اپنی بیوی کی خیریت پوچھی، اور یوں وقت گزرتا گیا اور بچی، جس کا نام لبنہ رکھا گیا تھا، پہلے بیٹھنے لگی، پھر پیٹ کے بل چلنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہونے لگی۔ یوں اس نے سہارا لے کر چلنا سیکھ لیا تھا۔ وہ 1 سال کی ہو چکی تھی۔ آج لبنہ کی سالگرہ تھی۔ جہاں دوسرے رشتہ دار سالگرہ میں آئے، وہاں ایک اجنبی عورت بھی مہمانوں میں شامل تھی۔ وہ اجنبی عورت بار بار لبنہ کے بالوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مہمانوں سے بات چیت بھی کر رہی تھی تو لبنہ کے بارے میں ہی کر رہی تھی۔ اس عورت کی آنکھیں بہت موٹی موٹی تھیں، جن سے مہمانوں کو ڈر بھی آ رہا تھا۔ سب نے لبنہ کو پیار کیا، اس کی سالگرہ پر تحفے دیے اور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ سب سے آخر میں وہ عورت تھی جس نے آخری بار لبنہ کے بالوں کو چھو کر دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اجی، یہ عورت کون تھی؟ میں نے تو اس کو پہلی بار دیکھا ہے، لبنہ کی امی نے لبنہ کے ابو سے پوچھا۔ مجھے بھی پتہ نہیں کہ وہ کون تھی، مجھے تو اس کی آنکھوں سے ڈر آ رہا تھا، لبنہ کے ابو نے بتایا۔ ہر سال اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ لبنہ بڑی ہو گئی۔ ایک روز وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ اسے راستے میں ایک عمر رسیدہ عورت ملی۔ اس عورت کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لبنہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ لبنہ نے اس عورت سے پوچھا، بڑی بی، آپ کو کہاں جانا ہے؟ بیٹی، وہ سامنے اس وادی میں میری کٹیا ہے، بڑی مہربانی ہوگی اگر تم مجھے میری اس کٹیا تک پہنچا دو گی۔
عورت نے لبنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بڑی بی، میں تمہیں تمہاری کٹیا تک چھوڑ آتی ہوں۔ لیکن بڑی بی، تم کس کام سے یہاں تک آئی تھی؟ لبنہ نے بڑی بی سے یہاں تک آنے کی وجہ پوچھی۔ بیٹی، آج میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ مجھے میرے صبر اور انتظار کا پھل ملنے والا ہے۔ بڑی بی باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ آپ کی کمزوری تو دور ہو گئی ہے، اب تو آپ اکیلی چل کر جا سکتی ہیں۔ کیا میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ لبنہ نے بڑی بی سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے، تیرے پیدا ہونے کا، تیرے بڑے ہونے کا اور تجھ پر جوانی دیکھنے کا۔ آج میں تیرے راستے میں اس لیے آئی تھی کہ تجھے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں تیری ہی تلاش میں یہاں تک پہنچی تھی۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہہ کر بڑی بی نے لبنہ کے ہاتھ کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیا کہ 1000 کوشش کے بعد بھی لبنہ اس سے ہاتھ چھڑا نہ سکی۔ لبنہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے، کیونکہ اس نے تو نیکی کی تھی، ایک انسان کو ضعیف سمجھ کر خدمت اور مدد کی۔ یہ اس کو نیکی کا صلہ ملا۔ جادوگرنی اپنے اصل روپ میں آ گئی تو لبنہ کے منہ سے چیخیں نکل گئی، کیونکہ جادوگرنی کے ہاتھوں پیروں کے ناخن بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ اس کے گھنگریالے بال عجیب انداز سے مڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادو کی چھڑی بھی آ گئی تھی، جس کے ایک سرے پر انسانی ٹانگ کی ہڈی اور جادوئی چھڑی کے دوسرے سرے پر انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لبنہ بری طرح پھنس چکی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جادوگرنی کی منتیں کی، واسطے دیے، اس کے آگے روئی گڑ گڑائی کہ وہ اسے گھر جانے دے، لیکن جادوگرنی نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اس کی ایک فریاد بھی نہ سنی۔ وہ لبنہ کو ایک جنگل میں لے آئی، جہاں کچھ فاصلے پر ایک ایسی عمارت تھی جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ عمارت بہت بلند و بالا اور لمبائی کے رخ پر بنی ہوئی تھی۔ عمارت کی چھت کے قریب صرف ایک ہی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی نے لبنہ کو اس کھڑکی کے ذریعے عمارت میں داخل کیا اور قید کر لیا۔ لبنہ اسے آوازیں دیتی رہی اور اس سے نجات کے لیے منتیں کرتی رہی، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور ناچتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ادھر لبنہ کے ابو جان بہت پریشان تھے۔ ابھی تک لبنہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے لبنہ کو اسکول جا کر بھی دیکھا، لیکن اسکول کے اسٹاف نے بتایا کہ وہ تو چھٹی کر کے کب سے جا چکی ہے۔ اس کے ابو راستے میں بھی اسے تلاش کرتے رہے، لیکن لبنہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ لبنہ کی امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے تمام رشتہ داروں کے گھر جا جا کر لبنہ کے بارے میں پوچھا، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ لبنہ یہاں نہیں آئی۔ ابھی لبنہ کے والدین کا رونا دھونا جاری تھا کہ ان کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، بابا کچھ کھانے کو دو، بابا بہت بھوکا ہے۔ بابا آج گھر میں کچھ نہیں پکایا، آج ہم سب بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے نہ کچھ پکایا نہ کچھ کھایا۔ اس کی امی نے بابا کو بتایا، کیا مصیبت ہے بچہ، ہمیں بھی بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری مشکل کو آسان کر دیں۔ بابا نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، بابا، ہماری اکلوتی بیٹی اسکول گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ایک تو مدتوں انتظار کے بعد ہم نے اولاد جیسی نعمت دیکھی تھی، اور پھر یہ مصیبت کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ لبنہ کے والد نے بابا کو پوری بات بتائی۔ بابا نے کہا، آپ بابا کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، بابا تم کو خبر دے گا کہ تمہاری بچی کہاں ہے۔ بابا نے اتنے اعتماد سے کہا کہ ان کو تسلی ہوئی۔ وہ بابا کو گھر کے اندر لے گئے۔ لبنہ کی امی نے جلدی سے آٹا گوندا اور لبنہ کے ابو جلدی جلدی انڈے بھوننے لگے۔ وہ
کھانا تیار کر رہے تھے جبکہ بابا ذائچہ بنانے میں مصروف تھا۔ بابا نے اپنے ارد گرد ایک بڑا حصار کھینچ لیا تھا اور 1000 دانوں کی تسبیح پر کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس دوران بابا کی آنکھیں بند تھیں۔ کھانا تیار ہے بابا، لبنہ کی امی نے بابا کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے ادب سے کہا۔ 1000 دانوں کی تسبیح پوری کر کے بابا نے آنکھیں کھول دیں۔ بابا کچھ پتہ چلا؟ ہماری ننھی منھی بھولی بھالی بچی کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ لبنہ کی امی نے بہت بےتاب ہو کر بابا سے پوچھا۔ ہاں کچھ خبر ملی ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد بڑا عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا اور صورتحال نمایاں ہوگی، بابا نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، یہ لو کھانا اور خدا کے لیے ہماری بچی کے بارے میں ہمیں بتا دو، وہ تو کبھی ہم سے اتنی دور اتنی دیر تک نہیں رہی، لبنہ کی امی نے روتے روتے کہا۔ بابا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کھانا کھانے لگا۔ بابا بہت جلد کھانے سے فارغ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات تھے۔ بابا نے ایک بار پھر 1000 دانوں کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ بابا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ کافی دیر کے بعد ایک عجیب و غریب آواز بھری۔ بڑھیا، بتا تو نے لبنہ کو کیوں اغوا کیا ہے؟ بابا نے بہت جلدی میں کہا۔ میں نے برسوں اس کا انتظار کیا ہے، میں اس کو شہزادی بناؤں گی۔ ہمارے پڑوسی ملک کے راجا کا بیٹا شہزادہ احمد ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے انتہائی لمبے گھنے سنہری اور ریشمی اور چمکدار بال ہوں، اور یہ ساری باتیں لبنہ میں موجود ہیں۔ اس کے بال انتہائی گھنے ریشمی چمکدار اور لمبے ہیں۔ شہزادہ احمد اسے دیکھتے ہی شادی کے لیے تیار ہو جائے گا اور میں لبنہ پر جادو کے ذریعے چھا جاؤں گی۔ لبنہ کی مدد سے اس کے راج محل پر قبضہ جما لوں گی، سب کو جادو کے ذریعے مار دوں گی اور خود ملکہ بن جاؤں گی۔ پھر مجھے لبنہ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تب میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گی، جادوگرنی نے غضبناک لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہیں لبنہ کو آزاد کرنا ہوگا ورنہ اس کے ماں باپ رو رو کر مر جائیں گے۔ بابا نے اسے باتوں میں لگانے کی بھرپور کوشش کی اور بابا اپنی کوشش میں نہایت کامیاب بھی رہا۔ نہ جانے اس بحث کا مقصد کیا تھا۔ دونوں گھنٹوں بحث میں الجھے رہے اور لبنہ کے ماں باپ حیرانی سے دونوں کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور اپنی بیٹی کی خبریں سنتے رہے۔ ادھر لبنہ کھڑکی میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن اس ویران اور سنسان جنگل میں اسے کوئی جانور بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ آوازیں بھی دیتی رہی لیکن وہاں کوئی آدمزاد نہیں تھا۔ اچانک اسے جنگل میں بکھرے ہوئے سوکھے پتوں کا شور سنائی دیا، جیسے کوئی ان پتوں پر دوڑ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں اس کے قریب ہوتی گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کسی گھوڑے کی ٹاپیں ہیں۔ لبنہ کے چہرے پر خوشی اور امید کی کرن جگمگانے لگی، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ گھوڑے پر کوئی سوار بھی ہے۔ ایک دم درختوں کے جھنڈ سے ایک گھڑ سوار نکلا، جو نوجوان، صحت مند، خوبصورت اور باروب شخص کا مالک تھا۔ لبنہ نے اسے دیکھتے ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ گھڑ سوار پہلے ہی پریشان دکھائی دے رہا تھا، شاید وہ راستہ بھول کر اس جنگل میں بھٹک گیا تھا اور اس طرف آ نکلا تھا۔ اس ویرانے میں بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سن کر وہ دم بخود ہو گیا۔ گھڑ سوار نے اپنی تلوار کو اپنی نیام سے باہر نکالا اور آواز کی طرف لپکا۔ وہ جنگل میں ایک عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکی نظر آئی۔ لبنہ نے اسے اپنی کہانی مختصراً بیان کی۔ گھڑ سوار نے بتایا کہ وہ پڑوسی ملک کے راجا کا بیٹا ہے اور اس کا نام شہزادہ احمد ہے۔ وہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہے، بلکہ
قدرت تمہاری مدد کے لیے مجھے ادھر کھینچ لائی ہے۔ لیکن شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس عمارت میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس نے لبنہ سے کہا کہ وہ اس کی مدد کیسے کرے، اس کے پاس کیسے آئے۔ لبنہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے لمبے بال دے کر نیچے لٹکا دیے۔ شہزادہ ان بالوں کو پکڑ کر لبنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اوپر جاتے ہوئے شہزادہ رسی بھی اپنے ساتھ لے گیا جو شکار کھیلنے کے لیے وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شہزادہ احمد لبنہ کے بالوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جادوگرنی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں جلدی یہاں سے فرار ہو کر جنگل پار کرنا ہوگا تاکہ اس کے جادو کی حدود سے باہر نکلا جا سکے۔ شہزادہ سمجھ گیا۔ پہلے اس نے لبنہ کو نیچے اتارا اور پھر خود بھی رسی کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ وہ دونوں گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی جادوگرنی، لبنہ تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بحث میں الجھائے رکھا تاکہ اس کو فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ شہزادہ اپنی شہزادی کو لے گیا ہے، تمہارا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں تمہارے کالے جادو کی ایسی سزا دوں گا کہ تم آئندہ کسی کو اغوا کر کے قید نہ کر سکو گی۔ یہ سنتے ہی جادوگرنی نے منہ ہی منہ میں کچھ انتر منتر پڑھا اور غائب ہو گئی۔ سمجھ رہی تھی کہ بابا کی جکڑ سے آزاد ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بابا اس کو مہلت دینا چاہتے تھے کہ وہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ واقعی لبنہ اس جگہ نہیں ہے جس جگہ اس نے اسے اپنے جادوئی زور پر قید کیا تھا، اور جنگل بیاباں میں ایک عمارت بنائی تھی جس میں کوئی داخلے کا راستہ بھی نہیں تھا، جو بہت ہی بلند و بالا تھی۔ بس ایک کھڑکی تھی اس کے اوپر جس سے نیچے دیکھا تو جا سکتا تھا لیکن اترا نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی اگر فرار ہونے کے لیے کھڑکی میں سے نیچے چھلانگ بھی لگا دے تو اسے عمارت سے فرار کی راہ نہیں بلکہ زندگی سے فرار کا راستہ مل جاتا۔ جادوگرنی نے راستے میں دوڑتے دوڑتے اپنی اصلی شکل اختیار کر لی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں اور ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں، گوشت غائب ہو چکا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے اور نوکیلے ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ غصے کی حالت میں اس کے گھنگریالے بال اکڑ کر سخت ہو گئے تھے۔ اس کا لباس پھٹا پرانا نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ جادوگرنی بہت زیادہ عمر رسیدہ تھی۔ جادوگرنی نے دوڑتے دوڑتے اپنے سے ایک کینچی بنائی اور ایک پلاس تیار کیا تاکہ شہزادہ احمد جو اسے جادوئی عمارت سے نکال کر لے گیا ہے، اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن پلاس سے نوچ نوچ کر اسے سزا دے اور اس سے لبنہ کے خوبصورت چمکیلے گھنے سنہرے اور لمبے بال کاٹ ڈالے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ جادوگرنی نے اپنے جادو سے وہ سفید چھڑیں بھی پیدا کر لی تھی جس کا ایک سرا انسانی ٹانگ کی ہڈی کا بنا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر انسانی کھوپڑی بنی تھی۔ اس سفید جادوئی چھڑی سے جادوگرنی اس بلند و بالا عمارت میں اشارہ کر کے دروازہ بنا لیتی تھی اور اس میں داخل ہو کر عمارت میں چلی جاتی تھی۔ جادوگرنی جب عمارت کے اندر داخل ہو جاتی تھی تو وہ جادوئی دروازہ خود بخود بند ہو کر دیوار بن جاتا تھا۔ جب جادوگرنی اس عمارت کے پاس پہنچی تو اس نے عمارت کو غور سے دیکھا، کھڑکی پر غور کیا۔ کھڑکی کے نیچے دیوار پر کسی مرد کے جوتوں کے نشانات موجود تھے، جیسے کوئی پہلے اوپر چڑھا اور پھر نیچے اترا۔ جادوگرنی فوراً سمجھ گئی کہ واقعی شہزادہ احمد لبنہ کو اس کی قید سے آزاد کروا کر لے گیا ہے۔ اب تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی ہے۔ وہ غم و غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ غصہ کس پر اتارتی؟ وہاں تو کوئی آدم ذات تو کیا کوئی جانور بھی نہیں تھا۔ اس نے سفید چھڑی سے اشارہ کیا تو عمارت کی دیوار میں ایک دروازہ بن گیا جس میں وہ اندر داخل ہوئی اور لبنہ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتی پھری۔ لیکن اب اسے یقین ہو گیا کہ بابا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جادوگرنی فکر میں پڑ گئی کہ شہزادہ احمد کا ملک اور سلطنت مشرق کی جانب ہے، اس لیے وہ اگر اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑ کر مشرق کی جانب چلی گئی تو بھی چند منٹوں کی تک و دو اور محنت سے وہ شہزادہ احمد اور لبنہ کو پکڑ لے گی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس پر کوئی علم و عمل کرنے لگا۔ یہ اثرات ویسے ہی تھے جیسا کہ پہلے وہ خود بخود بے قابو ہو کر بابا کے پاس چلی گئی تھی اور بابا نے اسے بحث میں الجھا لیا تھا۔ جادوگرنی
لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بابا کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں اپنے انتر منتر پڑھنے لگی، لیکن کسی جادو نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ وہ بے بس ہو کر اسی جانب چلنے لگی جس جانب اسے بلایا جا رہا تھا۔ وہ بہت بڑی جادوگرنی تھی، لیکن کلام الہی میں دنیا بھر کی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ کلام الہی سچا اور مؤثر کلام ہے۔ اس کلام کو اس ذات نے لکھا ہے جو دنیا کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے بابا نے بھی اس کلام سے مدد لی۔ یہی وجہ تھی کہ اس مقدس اور طاقتور تاثیر والے کلام کے سامنے تمام جادو، انتر منتر اور کالے و سفلی علوم بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔ بہت جلد نہ چاہتے ہوئے بھی جادوگرنی دوبارہ بابا کے سامنے حاضر ہو گئی تھی۔ کیوں دیکھ آئی اپنی آنکھوں سے؟ لبنہ وہاں سے فرار ہو چکی ہے، وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکی ہے۔ بابا نے ایک بار پھر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو لبنہ کے والدین بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ہاں، تم نے مجھے باتوں میں الجھائے رکھا اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب مجھے بھی جانے دو۔ تم نے مجھے دوبارہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ جادوگرنی نے نہایت بے بسی کے عالم میں بابا سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ کیا اپنے کیے کی سزا نہیں پائے گی؟ تجھے بغیر سزا کے جانے دوں تاکہ تو پھر کسی کو ایسا بھیانک سپنا دکھائے اور پھر کسی غریب اور شریف انسانوں کی بچی کو اغوا کر کے لے جائے اور جادوئی عمارت میں قید کر دے؟ بابا نے اس کی بھیانک اور گھناؤنی حرکت اسے یاد دلائی تو وہ بولی، نہیں، اب میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ میں کسی کو اغوا نہیں کروں گی اور نہ کسی کو قید میں رکھوں گی۔ جادوگرنی کی باتوں میں اکڑ پن کی بجائے عاجزی و انکساری آ گئی تھی۔ میں کبھی بھی جھوٹے، کافر اور جادوگروں پر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، مشکل گھڑی میں گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں اور مشکل آسان ہوتے ہی طوطا چشم بن جاتے ہیں۔ میں تمہیں تمہارے کیے کی بھرپور سزا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے لبنہ کی والدہ سے ماچس طلب کی۔ وہ ماچس ڈھونڈنے لگی، اتنے میں لبنہ کے والد نے لائٹر بابا کے ہاتھ میں دے دیا۔ بابا نے دیکھتے ہی دیکھتے لائٹر جلایا اور اس کا شعلہ ہاتھ میں بلند کر کے ہوا میں معلق کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ جادوگرنی گڑ گڑانے لگی اور بابا کی منتیں کرنے لگی کہ وہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، اسے معاف کر دیا جائے، اس کی غلطی اور خطا کو درگزر کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن بابا نے مسلسل لائٹر جلائے رکھا۔ آہستہ آہستہ جادوگرنی کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اب وہ غصے کے لہجے میں بولی، بس کرو بابا، اگر تم نے مجھے جھلسایا تو یاد رکھو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ لیکن بابا کلام الہی کا ورد کرتا رہا اور اپنے حصار میں ہی بیٹھا رہا اور مسلسل ہوا میں آگ جلائے رکھی۔ جادوگرنی کی آواز اور رونے دھونے کے شور نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن شاید یہ آوازیں بابا اور اس کے والدین ہی سن سکتے تھے، ورنہ تو پورا محلہ ہی گھر چلا آتا تماشا دیکھنے کے لیے اور بابا کو اپنے عمل کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا۔ بابا نے جادوگرنی کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے عمل کو جاری رکھا۔ رفتہ رفتہ جادوگرنی کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور آخرکار معدوم ہو گئی۔ بابا نے خدا کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ رب العزت نے اس کو جادوگرنی سے محفوظ رکھا اور اس کے عمل کی تاثیر سے اسے کامرانی و کامیابی ملی۔ کچھ دیر کے بعد بابا اپنے حصار سے باہر نکل آئے اور اپنے سامان کو سمیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، تم لوگ بے فکر رہو، پڑوسی ملک کا شہزادہ احمد لبنہ کو اپنے ساتھ اس جادوگرنی کے جنگل سے نکال کر لے گیا ہے۔ اس کو لبنہ کے بال بے حد پسند آئے تھے اور ایسی ہی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا جس میں پوری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ کوئی منفرد اور اچھی بات ہو، کوئی ایسی اضافی خوبی جو سب سے ہٹ کر ہو۔ اس لیے لبنہ کے سنہرے اور بے حد لمبے بال اس کی اضافی خوبی بنے اور اس خوبی نے اسے شہزادی بنا دیا۔ اب یہ لوگ محل میں راج کریں گے اور آرام و سکون کی زندگی بسر کریں گے، اور ہاں، بہت جلد وہ آپ کے پاس آئے گی اپنے شہزادی کے ساتھ۔ وہ دونوں بڑی آن بان اور شان و شوکت سے تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بابا یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا اور یہیں پر کہانی ختم ہوئی۔